بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، غسل کے فرائض کے متعلق چند مسائل انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ اگر کسی عورت کے کانوں میں بالیاں ہیں، کانوں کے زیورات، تو اگر وہ بالیاں تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر تنگ نہیں ہے، کان کے سوراخ کھلے ہیں جو بالیاں خود بخود اس میں حرکت کر لیتی ہیں، تو پھر اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے انگوٹھی پہنی ہے تو اگر انگوٹھی تنگ ہے اس کو حرکت دینا ضروری ہے، اگر تنگ نہیں ہے تو حرکت دینا ضروری نہیں ہے۔ اور ناپ کے اندر پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ انگلی کو ناپ کے اندر داخل کیا جائے، اور ایسا شخص جس کا ختنہ نہیں کیا گیا اور وہ غسل جنابت کر رہا ہے اور پانی اس کے عضوی تناسل کے کال کے اس حصے میں داخل نہیں ہوا جس کو ختنے میں کاٹا جاتا ہے، تو جائز ہے۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ وہ قلفہ یعنی عضوی تناسل کے کال کا وہ حصہ جس کو ختنہ میں کاٹا جاتا ہے اس میں پانی داخل کرے، اس کے لیے مستحب یہ ہے۔ اگر کوئی غسل کرتے وقت مزمزہ یعنی منہ میں پانی ڈالنا بھول گیا، یا بدن کے کسی حصے کا دونا رہ گیا، اور اس حالت میں اس نے نفل نماز پڑھ لی، تو بعد میں یاد آنے پر یعنی یاد آیا تو مزمزہ کرے، اس جگہ کو دھو لے، اور جو نفل نماز اس نے پڑھی ہے اس کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا اس پر نہیں ہے، کیونکہ نفل نماز جو اس نے نیت باندھی تھی یہ شروع صحیح نہیں ہے، اس کا شروع صحیح نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ تو اس حالت میں اس کے لیے نماز پڑھنا جو ہے جائز نہیں تھا، اور شروع کرنے سے وہ نفل، یہ فقہ کا قاعدہ ہے لازم النفل بالشروع، یعنی اگر کوئی نفل کی نیت مان دے اور پھر اس کو پسخ کرے تو چونکہ شروع کیا ہے اس لیے اس پر لازم ہو جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں اس نفل کا دوبارہ پڑھنا اس پر نہیں ہے، کیونکہ اس کا شروع صحیح نہیں ہے۔